اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم جناب نوابزادہ حاجی میر لشکری ریسانی صاحب، باقی یہاں آئے ہوئے معززین محترمین، اسلام آباد سے موجود وہاں ہمارے ساتھ جو معززین ہیں، اساتذہ ہیں، یہاں ہمارے ساتھ جو موجود اساتذہ ہیں، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج آپ تمام کو آج کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام کے حوالے سے ہماری پذیرائی کی۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر دوسروں کے لیے سہولت اور آسانی کا ذریعہ بنے۔ یہی جذبہ آج کی اس تقریب کی روح۔ لفظ انسان دراصل انسیت سے ماخوذ ہے۔ جہاں انسیت ناپید ہو وہاں انسانیت بھی ناپید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ تعاون کا مطلب ہے ہر عمل میں باہمی شراکت، مل کر کام کرنا۔ زندگی کا نظام ایک فرد کے بس کی بات نہیں۔ گھر کی تعمیر سے لے کر روزمرہ زندگی تک سب کچھ اجتماعی کوشش سے چلتا ہے۔ البتہ یہ تعاون صرف خیر میں ہو، گناہ اور زیادتی میں کسی صورت نہ ہو، ورنہ یہی تعاون فساد کا سبب بن جاتا ہے اور یہی اصول اداروں پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ انسانیت کا پہلا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ اپنی ذات کے خول سے نکل کر ساتھ رہنے والے بے یار و مددگار ضرورت مند افراد کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ آج ہم سب یہاں الحمدللہ اسی خیرخواہی کی نیت سے اکٹھے ہیں اور باہمی تعاون اور شراکت داری کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار اور حامی و ناصر ہو۔ الحمد فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمد فاؤنڈیشن کے آج اس سالانہ فنکشن میں جہاں میں اپنے نئے پروگرامز کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، وہیں ہمارے ماضی پہ نظر بھی ہونی چاہیے، وہ بھی میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو جب 8 اکتوبر 2005 کو 7.6 شدت کا زلزلہ آیا اور اس میں آزاد کشمیر، ہزارہ ڈویژن اور کے پی کے مختلف اضلاع میں جو ہے تباہی مچی، تو الحمد کے پلیٹ فارم سے ہم نے الحمدللہ، ہم سے مراد ہمارے یہاں کے طلباء و طالبات نے، عوام نے مدد کی اور اس موقع پر میں خود 11 ٹرک جو ہے سامان، کھانے پینے کی اشیاء، اس میں گرم کپڑے اور ٹینٹ لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ
ان علاقوں میں مدد کو پہنچا الحمدللہ۔ اسی طرح جب سیلاب آیا تو ہمارے الحمد والنٹیئر نے اندرون بلوچستان جا کر اپنے لوگوں تک خوراک، گرم کپڑے اور کمبل پہنچائے۔ اس کی پوری ایک وہ ہے، تصاویر ہے، ویڈیو ہے۔ وقت کی کمی کے باعث کیونکہ آگے پروگرام ہم نے چلانا ہے تو انشاءاللہ ہماری سائٹ پہ موجود ہے۔ صرف یہی نہیں، صرف کپڑوں کی یا راشن کی اس کی مدد نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا یہی لکھا ہوا ہم نے اور ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن بلڈز نیشن۔ تو 2002 میں بی آئی ٹی جو ہے بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو 1995 میں جس کی بنیاد ہم نے رکھی، اور یہ بلوچستان کا پہلا آئی ٹی کے حوالے سے، کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے واحد ادارہ تھا جس نے کوئٹہ میں، بلوچستان میں آئی ٹی کو، سی ایس کو لانچ کیا۔ ہم پائنیئر ہیں یہاں سے، جو ہے نا آئی سی ایس نکالنے والے جو بچے یہاں سے فارغ ہو کر نکلے ہیں، بیچلرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں سے ہمارے اداروں سے نکلا، ہم پائنیئر ہیں ان میں۔ تو صرف یہی نہیں، 2002 میں اس بی آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے لو پاکستان بلڈ پاکستان کے سلوگن کے ساتھ سینکڑوں طلباء اور طالبات کو اس وقت ہم نے آئی ٹی کی تعلیم دی فری، اور وہ بچے بچیاں 2002 میں جو فارغ ہوئے انہوں نے جو 6 منتھس کا ہم نے اس وقت ایک پروگرام رکھا تھا، اس میں کمپیوٹر سائنس تھا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر تھا، گرافک ڈیزائننگ تھی۔ آج کی طرح وہ اے آئی تو نہیں تھا لیکن بیسک بنیاد اور لینگویجز ساری تو بنیاد تو وہیں سے چلتی ہے۔ تو وہ ہم نے کیا، جو وہاں سے فارغ ہونے والے ان ڈپلوما سے، ان لو پاکستان بلڈ پاکستان پیکج سے فارغ ہونے والے بچے بچیوں نے پھر جو ہے ماشاءاللہ پوری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ کو آئی ٹی کے فیلڈ میں بی آئی ٹی کا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ضرور ملے گا، بلکہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی، چاہے وہ افغانستان ہے، ایران ہے، جو بارڈر کے ساتھ ہیں، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس میں۔ اسی طرح اور آج بہت سالوں بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک پاکستان میں بنو قابل کے نام سے ایک پروگرام جو ہے لانچ ہوا، جس کو امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک ویژن لے کر آئے، جو میں نے کہا نا ہم نے 2002 میں بھی کیا، اور میں نے اس کے ثمرات دیکھے، اس کے رزلٹ دیکھے۔ تو پھر ہم نے جب یہ دیکھا پورے پاکستان میں وہ پروگرام ہے، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب کہ ہم مشکور ہیں کہ وہ یہاں آئے، ہمارے پاس الحمد یونیورسٹی آئے، انہوں نے دعوت دی، اور ہم بھی پھر اس تبدیلی کے، اس آئی ٹی کے اس قافلے میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور آج میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے نسا انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ آرٹس، جو صرف بچیوں کے لیے ہے، جہاں صرف خواتین جو ہے گراس روٹ سے لے کے یونیورسٹی لیول تک کی کلاسز ہوتی ہیں، اور الحمدللہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ادارہ ہے بچیوں کے لیے۔ وہاں ہم نے آج اس بنو قابل کے تحت اس کا ہمارا پروگرام ہے پورا، بچیاں پڑھ رہی ہیں، سینکڑوں بچیوں کو ہم آئی ٹی، اے آئی اور اسی طرح کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ اس کے کورسز اب ہمارے پاس چل رہے ہیں، اور بہت ساری بچیاں صبح سے شام تک، کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں تھیں تو پورا دن ایک کورس چلتا تھا، اب ایوننگ میں ہوگا، ویکینڈ پہ بھی ہوگا، تو اس کے لیے ہماری بہت ساری بچیاں ہیں، اور اس میں یقیناً ہم بنو قابل کے اس پروگرام کے بھی مشکور ہیں، اور یقیناً یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوا۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے تحت نسا جو ہے اس پروگرام کو 100% فری سپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن سے یا کسی سے بھی کوئی سنگل پینی بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس میں ان کو ویلکم کیا۔ کیوں کہ یہ ہمارے بلوچستان کی بچیوں کے فیوچر
کا سوال تھا اور ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولے، اور الحمدللہ یہاں سے سینکڑوں بچیاں اب جو ہے اس فیلڈ میں نکل رہی ہیں اور آگے بھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایس او ایس ولیج، آج روشن خورشید بروچہ صاحب نہیں آئیں، کوئی مصروفیت ہوگی، ان کو بھی بلایا تھا۔ ایس او ایس ولیج کے کئی طلباء کو ہم نے الحمد یونیورسٹی لیول تک 100% اسکالرشپ ایم بی اے سطح پہ ہم نے دیے، اور وہ یتیم اور ایس او ایس ولیج کے بچے ہمارے پاس پڑھ کر گئے اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف اداروں سے، جن میں ہمارا ایک اچھا بڑا برانڈ ہے دار ارقم اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز، جہاں تو یہ ہے کہ وہاں سے جو بچے پڑھ کے گئے اب ان کے بھی بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ کیوں کہ دار ارقم میں ہمارے پاس صرف ہم نے تعلیم نہیں، ہم نے تربیت، جس کو ہم کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کا ایک اسپیشل ہم نے وہ لیا، اور قرآن ہاؤس کے تحت ماشاءاللہ بہت سارے بچے بچیاں یہاں سے پڑھے، حافظ قرآن ہوئے، اور اس وقت ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، لیکن ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں، اور سوسائٹی کا بہترین انداز میں جو ہے نا بہترین پہلوؤں میں معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس معاشرے کے لیے اس وقت وہ شجر سایہ دار اور شجر پھلدار ہیں۔ تو اس دار ارقم میں بھی ہم سے سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو آرفنز اور جن کو کچھ سپانسر نہیں کر سکتا تھا، تو بڑی خاموشی سے الحمدللہ وہ بچے بھی وہاں سے بچے بچیاں پڑھ کر گئے اور آج بہترین کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے میں۔ اسی طرح بی آئی ٹی بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو کہ میں نے کہا ہمارا بالکل ایک بیس وہ تھا، وہاں سے کئی ایسے اسٹوڈنٹس جن کو 100% اسکالرشپ میں ہم نے پڑھایا، اور آج ماشاءاللہ اس میں سے کئی ایسے ہیں کہ ہمارے الومنائی ایسے بھی ہیں کہ اس وقت ہمارے الحمد فاؤنڈیشن میں مجھ سے 2 قدم آگے چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پوری زندگی میں الحمد ان کے ساتھ کھڑا رہا اور ان کے ساتھ محنت کی۔ اسی طرح ہمارے باقی اداروں میں بھی، جیسے نساء کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے الحمدین اسکول، ایک الحمدین انٹرنیشنل اسکول ہے، جو ایک ہمارا ایک نیا ریسرچ کے تحت جو ہے نا ہم نے ایک بنایا کہ کوئی بچے کا کوئی اسکول بیگ نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا ہوم ورک نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا پروگرام تھا، اینول فنکشن تھا اس کا سیرینا میں، ماشاءاللہ بہت بڑا فنکشن کیا اور بڑا زبردست وہ ہوا۔ تو اس کے علاوہ الحمد فاؤنڈیشن اسکول جو ہمارے ہیں، اس میں بھی وہ تو ہے ہی، نظریہ ایسا ہی ہے کہ اس میں ہمارے پاس اس طرح کے بچیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ یہاں بھی ہے اور کے پی میں مانسیرا میں بھی ہے، اور ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں، اور میں آگے پلان آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ بھی ہمارے، اس کے علاوہ سینکڑوں طلباء و طالبات جو ہے وہ 100% اسکالرشپ میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم کس طرح کر رہے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت، یہ بھی پلان میں ہے۔ الحمد فاؤنڈیشن کے تحت 2010 سے ہم کوئٹہ اور اسلام آباد میں ہر سال ہزاروں لوگوں کے لیے افطار کا بندوبست کرتے ہیں، اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، کوئٹہ میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور یہ ہزاروں کی تعداد ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو یہ سب چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی، توفیق سے ہوتی ہیں، تو اللہ نے توفیق دی تو یہ ہوا۔ اسی طرح گزشتہ کئی سالوں سے ہم اپنے ملازمین اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہر ماہ جو ہے راشن مہیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہترین راشن جو ایک گھر کی ایک اچھی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو وہ بھی ہم ایک عرصے سے ہم کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے اس وجہ سے بھی خاص ہے کہ آج ہم اپنے ملازمین کو، جب آپ اندر آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا رائٹ سائڈ پہ کوئی 19 موٹر سائیکلز برانڈ نیو کھڑے تھے، تو
آج کا دن اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو جو ہے وہ موٹر سائیکلز دیں گے، اور اس کے لیے میں یہ موٹر سائیکل 19 موٹر سائیکل یہاں کوئٹہ میں ہم دے رہے ہیں اور 11 موٹر سائیکل جو ہے وہ اسلام آباد میں، اور یہ اس سے پہلے بھی ہم 2 مرتبہ کر چکے ہیں، 2019 میں بھی اور اس سے پہلے. اور اس کے لیے میں اس ڈرائیو کے لیے، اس موو کے لیے میں بینک الفلاح اسلامک کا مشکور ہوں، خصوصاً جناب ہمایوں قریشی صاحب کا، جو اس وقت اسلام آباد کے وہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو زونل ہیڈ ہیں اسلام آباد کے. ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ان کی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا، اور ہر بار وہ اسی طرح اس میں لے کر چلتے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ ہم جو اس کے علاوہ ہم نے کام کیے، وہ ہم نے بکس ڈرائیو کی. اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک موبائل لائبریری بنائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب سے تعلق، کتاب سے دوستی اور کتاب سے رشتہ، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اور ان کا جو تعلق بہت قریبی اور دل کا ہے، اس کی وجہ بھی یہی کتاب ہے کہ حاجی صاحب ہمیشہ اس موو میں دیکھتا ہوں ان کو، ہمیشہ سب سے آگے دیکھتا ہوں. تو میری بھی کوشش ہے کہ کبھی ان سے تھوڑا سا آگے نکل سکوں، لیکن یہ ہے کہ بہت بہترین انداز میں. تو اس لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب تو ہم اس کو موبائل لائبریری کا بھی ہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی موبائل لائبریری بنائیں. کتاب کلچر جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایک موبائل لائبریری بنائیں جو مختلف جگہوں پہ، مختلف اس پہ ہوئے. اس کے دیکھیں اثرات جو ہے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو ڈرائیوز ہوتی ہیں، یا جو آپ کو ادارے کے اندر جو تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ہم ڈرائیو کریں گے کتاب کو اور پورے معاشرے میں، کوئٹہ شہر میں ہر کوئی کتاب لے کے پھر رہا ہوگا. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، جیسے پولیو کے قطرے جو ہے وہ جب پلائے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسرے دن بچہ جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ یا باڈی بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں اس کو معذوری سے بچا لیا، آپ نے مستقبل میں اس کو ایک تندرست شخص کے لیے ایک موقع بننے کا دیا. اسی طرح یہ جو بکس ڈرائیو ہوتی ہے، یہ بھی اسی لیے ہوتی ہے. یہ وہ پولیو کے قطرے ہیں جو ہم جگہ جگہ ان کو لے کے چلیں گے، اور یہ معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات آئیں گے. اور انشاءاللہ ہم اس میں جتنا ہو سکا، اور حاجی صاحب آپ کی بھی اس میں ہمارے ساتھ جو ہے ڈرائیو میں وہ ہے، تو ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس کو ہر جگہ اس کلچر پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اور بھی جو لوگ آنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری ایک میڈیسن ڈرائیو ہے، ہم کر بھی رہے ہیں، مزید بہتر انداز میں ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ ہم جہاں پورا ایک میڈیسن بینک ہم نے بنایا ہے، اور اس کو مزید ہم اچھے انداز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی میڈیسنز ایسی ہیں کہ جو ہم لاتے ہیں تو شاید 50% بھی استعمال نہیں ہوتی، اور وہ پڑی ہوئی ضائع ہو جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں. ہاں، وہ میڈیسن، وہ جو سیرپ ہے جو کھل جائے تو وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ میڈیسن، وہ ٹیبلٹس جو اس پتے میں سے اگر آدھی بھی یوز ہوئی تو آدھا پھر بھی اپنی جگہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. تو اس طرح کی میڈیسن کا ہم نے بینک بنایا ہے، اور جہاں جس کو ضرورت ہوگی اس تک ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس کیا. اور اس پورے کو آگے بھی میں بتاؤں گا، ہم نے اس کو پورے کو ایک ڈیجیٹل سسٹم بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں پھرنا پڑے گا، در در جانا پڑے گا، آنا پڑے گا. اس کے لیے پورا، کیونکہ آئی ٹی سے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اسی انداز میں لے کے چلیں. تو وہ اس میں پھر ایسا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، اکثر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، لیکن اکثر ایسے بھی ہیں وہ ایکسٹرا نہیں، وہ خود سے بہت ساری لا کے اس میڈیسن بینک میں جمع کروا دیتی ہیں. اور اس طرح ہم نے اس میڈیسن ڈرائیو کیا، اور اس کو اور بڑے انداز میں ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس کا بہت ہی پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے سوسائٹی میں کہ بیماری اور اس کے لیے دوائیں اور اس کے علاج کے کیا حالات ہیں.
اور اسی طرح اسی میں ہم اپنا فیوچر میں انشاءاللہ الحمد میڈیکل سینٹر یہیں بنانے جا رہے ہیں، یہ جو جائنٹ روڈ پہ اپنا مین زرغون روڈ پہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے الحمد فاؤنڈیشن کے تحت، آپ کو پتہ ہے ایک ٹیسٹ، کیونکہ ہمارے پاس الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا بھی پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پتہ کیا ہے وہ 150-200 روپے میں ہوتا ہے، لیکن شاید 1,500-2,000 روپیہ لیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو عام لوگوں کے لیے، اس طرح کے ایک میڈیکل سینٹر ہو جو اگر بالکل فری نہیں بھی ہو تو کم از کم وہ ایکچول جو اس کی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق ہو، اور کم از کم بیماری اور اس سے جو ہے نا، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن انسان ہم ہیں، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں کم از کم ہم ایک بہتر انداز میں لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یونیفارم ڈرائیو ہے، وہ ہم نے الحمدللہ کی ہے۔ یونیفارم کے علاوہ کلر ڈریس ڈرائیو ہے، آج ہم اپنوں کے لیے بھی یہ عید اور اس کے لیے کپڑے انشاءاللہ دیں گے، اور باقیوں کے لیے بھی ہم نے کیا ہے اور ہر سال ایسے کرتے ہیں۔ اسی طرح شوز ڈرائیو ہے، بچوں کے لیے ٹوائز جو ہے، کھلونوں کا ہم نے ایک ڈرائیو کی تھی۔ ونٹر ڈرائیو ہے جو ہم نے اس سال بھی کی، ہر سال کی طرح کوئٹہ میں بھی اور اس کے گرد و نواح میں بھی ہم نے کی ہے، اور اسلام آباد میں بھی اس کے گرد و نواح اور اس میں بھی کی ہے۔ اسی طرح ایک ہے، ہم نے پلان کیا ہے اور تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم پراپر لے کر چلیں گے ابھی۔ اس میں ہے اینیمل اینڈ برڈ سیف ڈرائیو۔ اس میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہیں ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے۔ تو اس میں ہم کام کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تو اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنا ایک الحمد فاؤنڈیشن میں پورا ایک چیپٹر رکھا ہوا ہے، اور اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اور اس کو مزید آئندہ بڑے پیمانے پر ان تمام کاموں کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمد والنٹیئر کے ذریعے ہم کوئٹہ اور اسلام آباد میں ہر سال کی بنیاد پہ آج تک سینکڑوں درخت لگا چکے ہیں، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹری پلانٹیشن ڈرائیو، بلکہ سینکڑوں سے بھی اگر میں کہوں تو اوپر جا چکے ہیں، ہزاروں میں جا چکے ہیں، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے تو ہمارا ایک جگہ کی جو ڈرائیو تھی، ہمارے والنٹیئر اسٹوڈنٹ نے وہ 600 درخت لگائے تھے، اور اسی طرح کوئٹہ میں بھی پھر اس میں ہم لے کر آگے چلے، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان اس میں جو ہے ڈرائیو میں جو سرسبز پاکستان، سرسبز بلوچستان، سرسبز کوئٹہ، اس میں ہم لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ، اور ہم کہتے ہیں بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ آئیں، اور اس میں ہم مختلف جگہوں پہ یہ درخت، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی اور بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور ہم بہتر انداز میں اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے اب ہم چلتے ہیں اپنے جس پروجیکٹ کے لیے اور باقی پروجیکٹ کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی بلیو دیٹ کہ ایجوکیشن بلڈز نیشن، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ایجوکیشن جو ہے وہی جو ہے نیشنز کی بلڈنگ کرتی ہے۔ علم سے کہتے ہیں نا بدل دو زندگی۔ اس سلسلے میں آج ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان، خصوصاً بلوچستان میں اپنا ایک اسٹرانگ ایجوکیشنل نیٹ ورک جو ہے اس کو لے کر چلیں، اس کی بنیاد اس کو بنائیں، اور پورے بلوچستان میں ہم تقریباً 300 سکول، الحمد فاؤنڈیشن سکول انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ کیئر کے نام سے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے دیکھتا ہے اور اس کے مطابق لے کر چلتا ہے۔ تو اس کے مطابق ہم اس کو ساتھ لے گئے، جس کا مقصد ہی کیا ہے کہ کوالٹی انہانسمنٹ ہے، ٹیچرز ٹریننگ اور ایویلیوشن ہے، اسی طرح ماڈرن سلیبس ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اسی طرح اس میں اسپیشلی جو ہمارا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے اداروں کا ماتھے کا جھومر ہے، قرآن ہاؤس، وہ اس کو ہم پراپر اس میں ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن سپورٹ ہے۔ ہمارے اداروں میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت، کریکٹر بلڈنگ اور
خصوصاً اسلامک نارمز پہ جو ہے خصوصی توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ ہم اس امر پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ایجوکیشن بلڈ نیشن، اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ وی چینج لائفز، اور وہ علم سے ہی بدلی جاتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں تمام اہل علم، اہل دانش اور ایجوکیٹرز کو کہوں گا کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے اس مشن کا حصہ بنیں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے ان کا اپنا سکول سسٹم چل رہا ہے، سکولز ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، وہ آئیں ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پورا ایک مربوط سسٹم دیا ہے۔ بچے کا جو ہے آپ کا جو مونٹیسری سے لے کر اور اوپر تک ہائی کلاسوں تک ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، آپ جس میں بھی جس اس سلسلے پہ بھی چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس الحمد فاؤنڈیشن میں سکولز میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ پورا جو ہے بلوچستان میں، جیسے میں نے کہا، پورے پاکستان میں بنائیں گے۔ اور بلوچستان میں صرف شہروں میں نہیں، ہم اس کے دور دراز دیہاتوں میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سکول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ سکول بہت بڑا ہے، بلڈنگ بہت بڑی ہے، جیسا کہ کسی شخصیت کو قد سے نہیں کہ وہ کتنا قداور ہے، اس کے اندر کیسا قداور شخص ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سکول چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ سکول چھوٹا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے رزلٹ سے، اس کوالٹی آف ایجوکیشن سے۔ ہو سکتا ہے وہ 2 کمرے کا سکول اس طرح کے لیڈرز پیدا کر دے جو ایک بہت بڑی ماربل بلڈنگ سے نہ نکل سکیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز جو ہے وہ سکول میں خدا نہ خواصہ ان کے فیوچر کے ڈیزاسٹر کا ذریعہ بنے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آئیں، اور یہ ہم انشاءاللہ تمام شہروں کے علاوہ تمام دیہی علاقوں میں بھی ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اور اس میں میں نے کہا نا، جتنے بھی ایجوکیٹرز ہیں، اور اس میں یہ بہت بڑا زبردست جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ویلفیئر تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بہت بڑا بزنس ماڈل بھی ہے۔ اس کا پرسوں ہمارا انشاءاللہ 16 تاریخ کو پورا سکول سسٹم کا، جتنے بھی سکول کے لوگ آ رہے ہیں، جتنے بھی باقی ہیں، ان کا ایک پورا پروگرام ہماری اس ٹیم نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے کیئر کے اندر ایک پوری ایک ٹیم ہے جو ایجوکیشنسٹس کی، آئی ٹی ایکسپرٹس کی، یہاں سے اسلام آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے، اور اس پہ ہر وقت ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف ان کو ہم نے کیئر پہ رکھا ہے اسی کام کے حوالے سے، اس کونسل میں، کہ وہ صرف اس پہ پلاننگ کریں اور فیوچر کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے اس پہ کام کریں۔ اور ہم یہی پھر میں کہوں گا کہ کوالٹی کو دیکھ کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اسکول کا کیا معیار ہے، اور کیئر کے تحت ہم مکمل سپورٹ دیں گے ان اداروں کو جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بیف بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اسی طرح بیت المال، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور کئی دوسرے ایسے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یو ہیں اور مزید کر رہے ہیں، کہ فرض کیا ایک اسکیم ہے کہ اگر آپ کہیں دور دراز میں کوئی سکول بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اس کے 2 کلومیٹر یا ارد گرد سکول نہ ہو، اور وہ بے شک آپ کا 2 یا 3 کمروں پہ بھی ہو، 4 کمروں پہ بھی ہو، 50 اسٹوڈنٹ ہوں، تو انشاءاللہ الحمد فاؤنڈیشن جو ہے اسی معیار کے ساتھ، اسی کوالٹی کے ساتھ ان بچوں کے لیے اس دور دراز میں بھی کھڑی ہے آپ کے ساتھ۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے، میں نے بار بار جو کہا کہ ہم آئی ٹی اور اس کا جو ہم کریں گے، ہم نے پورا ایک الحمد ڈیجیٹل سینٹر جس پہ کام ہمارا چل رہا ہے اسلام آباد میں، ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ کیمپس تو ہمارا اسلام آباد میں یونیورسٹی کا الگ ہے، لیکن ہم نے پورا ایک الحمد ڈیجیٹل سینٹر بنایا ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد وہ کام شروع کر دے گا، اس کی ڈیولپمنٹ اور جو بھی اس کی باقی فیسلٹیز، اس پہ کام ہو رہا ہے پچھلے کوئی کافی عرصے سے، 1 سال سے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے الحمد ڈیجیٹل سینٹر کا؟ دیکھیں جی، یہاں کوئٹہ میں یہ صرف اس الحمد فاؤنڈیشن سکولز کے لیے نہیں، یہ ہماری یونیورسٹی کے لیے، ہمارے باقی اداروں کے لیے، نساء کے لیے، اس کے لیے بھی ہم نے بنایا ہے کہ یہاں فیکلٹی کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، فقدان رہا ہے۔ یہاں بہتر انداز میں اس لیول پہ ورک شاپس، اس لیول پہ سیمینارز
اور وہ سب کچھ نہیں کروا سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سب کو لے بھی جائیں وہاں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ الحمد ڈیجیٹل سینٹر بنایا ہے، جو ہوگا تو اسلام آباد میں، لیکن وہ لگے گا ایسے کہ وہ کوئٹہ میں ہے، بلوچستان میں ہے، اس کے طول و عرض میں بالکل ایسے لگے گا کہ الحمد ڈیجیٹل سینٹر وہیں موجود ہے اور وہیں سے کام کر رہا ہے اور وہیں سے وہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک نیشنل مونٹیسری کونسل، یہ وہ پہلو ہے میں بتانا چاہوں گا کہ جس کو ہم توجہ نہیں دیتے، جس کو ہم نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں بس ادارہ بنا دیا آگے چلے گا، لیکن جو بچے جو 12 سال تک سیکھتے ہیں، اسلام میں بھی ہے نا کہ 7 سال تک بچے کو نماز پہ لگائیں اور 10 سال پہ جو ہے اس کو پھر سزا دیں اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ تو اسلام تو ویسے بھی ہم جس مغرب کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ مغرب جس کی طرف جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، قرآن ہے، وہ اس ریسرچ پہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو نیشنل مونٹیسری کونسل ہے یا چھوٹے بچوں کی، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کے ٹیچرز ہوں وہ بالکل ٹرینڈ ہوں، انتہائی ٹرینڈ ہوں، اور وہ ان بچوں کی اس 10 سال کی 12 سال کی عمر تک کریکٹر بلڈنگ میں اپنا بھرپور ساتھ دیں، بھرپور کام کریں، اور جو اس کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو اسلام کی جو سیرت کی روح ہے اس کے ساتھ اس کو پروان چڑھائیں۔ ہم تو ساری زندگی اس سائنس میں لگے رہے ہیں نا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، انسان دماغ سے سوچتا ہے، لیکن دیکھیں قرآن میں قلب کا ذکر بہت جگہوں پہ ہوا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل کا جو ہے نا بہت بڑی انوالومنٹ ہے، دل کا بہت بڑا کردار ہے اس سوچ میں اور اس کے بننے میں، اور قرآن نے کب کہہ دیا تھا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم انڈائریکٹ جو اس طرف آتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہ آئیں۔ تو ہمارا یہی ہے الحمدللہ، الحمد کے پلیٹ فارم سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے پروگرامز میں نے آپ کو گنوائے، ذہن میں آتا ہے کہ شاید پیچھے کوئی بہت بڑا ایک پائپ لائن لگی ہوئی ہے یا کوئی نظام ہے وہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے اپنے کچھ پروجیکٹس ہیں، اس میں ایک ہے بٹ سافٹ انٹرنیشنل، یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، بلوچستان کا پہلا سافٹ ویئر ہاؤس۔ 2000 میں ہم نے 2001 میں یہاں ہم نے پریزن مینجمنٹ سسٹم کو ہم نے پورا آئی ٹی انفراسٹرکچر دیا تھا۔ وہ چلا نہیں چلا وہ بات کی بات ہے، یہ کیوں نہیں چلا، کیوں بند ہوا، لیکن ہم نے دیا اور ہم نے جو ہمارا ایک حلال اس کا رزق بنتا تھا ہم نے لیا۔ اسی طرح 2003 میں یہ پہلا سافٹ ویئر ہاؤس تھا جس نے کراچی میں جو ایکسپو تھا اس میں شمولیت کی، اور اس وقت ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے فیڈرل منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بلوچستان سے بھی ایک سافٹ ویئر ہاؤس آیا، اور انہوں نے اس سال ہمیں جو ہے نا ITCN ایوارڈ دیا جو ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اور پھر یہ سافٹ ویئر ہاؤس پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ کمیشن سے بھی رجسٹرڈ، اور اس کے بعد جو اس کے وہ ہوتے ہیں، ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ پروجیکٹس لے سکتے ہیں، اور ہم نے کام بھی کیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا آپ کے سامنے ہربوئی پانی بھی پڑا ہوا ہے، باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارا وہ برانڈ ہے جس کی 100% ہماری جو انکم ہے وہ ہم الحمد فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں۔ اور یہ برانڈ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں جی ایک برانڈ آ گیا اور ہم نے بنا لیا۔ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جتنے بھی برانڈ موجود ہیں ان سب کا اس برانڈ کے ساتھ ہربوئی کے ساتھ کمپیریزن کریں، انشاءاللہ یہ اس سے اچھا ہی آپ کو ملے گا، کوالٹی میں، پیکنگ میں، خوبصورتی میں، ہر لحاظ سے۔ اور ہربوئی نام تو یہیں بلوچستان کا ہے، اور اب دیکھیں اسلام آباد میں بھی ہربوئی کے نام سے جو ہے نا یہ بہت سارا چل رہا ہے۔ اکثر لوگ وہاں پوچھتے ہیں ہربوئی یہ ہربل سے ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا ہربل سے ہی ہوگا، ویسے نام تو ہربوئی ہمارے ایک علاقے کا نام ہے۔ اسی طرح ہمارے زیتون کے پروجیکٹس ہیں، زیتون کے نام سے ہمارے فوڈ کے اور اس کے پروجیکٹس ہیں، اور ان کا جو ہے جتنا بھی اس میں بکس کے بھی ہیں اور یونیفارم کے بھی ہیں، اس کا جتنا بھی ہمارا انکم ہے وہ 100% انکم جو ہے وہ ہمارے اس میں الحمد فاؤنڈیشن میں ہم دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب یہ جو الحمد فاؤنڈیشن اسکول ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا اس الحمد فاؤنڈیشن کو اس کو میگا پروجیکٹس تک لے جانے کے لیے۔
اور جمیل قرط صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بڑا ہم نے ڈسکس بھی کیا، وہ بھی کیا، تو انشاءاللہ چلیں گے آگے بھی. تو یہ انشاءاللہ بہت میگا ہے، اور اس کا مقصد صرف کیا ہوگا کہ اس کو ہم الحمد فاؤنڈیشن میں، اور اس الحمد فاؤنڈیشن سے ہم ان بچے بچیوں کو، ان سٹوڈنٹس کو جو اچھی تعلیم سوچ سکتے ہیں لیکن فیسوں کی اس کی وجہ سے نہیں دے سکتے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم اس میں ایک بڑی تعداد میں ایک سکیم کے تحت لائیں گے. اور ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ الحمد میں آج تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بچہ جو ڈیزرو کرتا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا پری ریکوزٹ پورا کرتا ہو کہ وہ آئے اور اس کو کسی فیس کی وجہ سے ہم نے واپس بھیج دیا ہو. آج تک میرے تو نظر میں نہیں ہے کہ آپ فیس نہیں دے سکتے آپ جائیں، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، چاہے نسا ہے، چاہے دار ارقم ہے، چاہے جو بھی ہے. میں ہمیشہ اپنے ان لوگوں کو کہتا ہوں، ایسا بچہ یا بچی جو آپ واقعی سمجھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ویسے بھی ایک روٹین بھی ہمارے یہاں ہے، تو میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ نہ آپ پھر مجھے بتائیں، پھر میں ان کے لیے رستہ نکالتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کہ اس کو واپس نہ کریں، اور انتہائی عزت اور احترام سے ان کو پڑھائیں. تو میرا خیال ہے بہت لمبی بات ہوگی، بتانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ ابھی کیونکہ آگے بھی پروگرام ہے، اذان ہو گئی ہے، تو میں یہاں اس کو مختصر کروں گا. آخر میں آپ تمام مہمانان گرامی کا، اور چیدہ نام کیا لوں، سارے معززین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور ان کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے، اپنے قیمتی لمحات میں سے یہاں آئے اور ہمارے ساتھ اس الحمد فاؤنڈیشن کے ان معاملات کو شیئر کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور میں اس چیز کی جو ہے امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اس نیشن بلڈنگ کے لیے، اس معاشرے کے بدلاؤ کے لیے، اس ایجوکیشن کے لیے آپ ہمیشہ الحمد فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں گے، الحمد فاؤنڈیشن کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ میں اپنی تمام ٹیم کا، جو آج کے اس پروگرام کے پیچھے شب و روز جن کی محنت رہی ہے، جنہوں نے دن رات اس پہ کام کیا، اس کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ جس کی وجہ سے آج یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا. اور اس کے ساتھ ہی میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. والسلام فی امان اللہ. بہت شکریہ. یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب.